رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق، اس میں سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ آخری کتاب انسانیت کی جو رہنمائی کے لیے ہے، اس کو اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جس آسمانی کتاب کا نزول کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ چنا ہے، تو آپ اس سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ پھر جب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا تو عرب کا جو معاشرہ ہے وہاں جو ہے وہ قرآن مجید نے خود بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے بالکل ان پڑھ لوگوں میں اپنا عظمتوں کا مالک رسول وہ بھی مبعوث فرمایا اور قرآن حکیم بھی۔ علامہ بلازری ایک عظیم مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے فتوح البلدان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پورا جو عرب کا مکہ میٹروپولیٹن جو ہے وہ، اور پھر ارد گرد کے علاقوں میں ایک پرائمری سکول بھی نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، بیسک کسٹمری ایجوکیشن، رسمی رواجی تعلیم تھی۔ پورا مکہ اور اس کے گرد و نواح جہالت کی گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ کتاب مبین قرآن حکیم اس کا نزول فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب منیر کے اوپر۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت اور خاص کر کے پھر جو ہے رمضان میں اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے۔ ویسے تو ہر رات کو قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرے محبوب دن کے کام کاج ہوتے ہیں، آپ راتوں کو بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں کے چاند محبوب، آپ کا کے اوپر یہ قرآن اس وجہ سے تو نہیں اتارا، مگر حضور کا قرآن مجید سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے، نمازوں میں بھی اور رات کو جو قیام فرماتے اس میں بھی۔ تو رمضان المبارک میں پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضور نے تو 3 دن نماز تراویح میں جو ہے قرآن سنایا، تو صحابہ کا ذوق و شوق دے کر فرمایا کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، آسانی میں رکھا۔ تو عہد صدیقی میں ایسا ہوا، تو عہد فاروقی میں جا کر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ سستی کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن مجید سنائیں اور صحابہ ان کے پیچھے قرآن سنیں۔ فرام دیٹ ٹائم انٹل رائٹ نو، تمام مسلم ورلڈ کے اندر مساجد کے اندر وہ جو حافظ قرآن ہے وہ سنت رسول، سنت ابی ابن کعب اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے سامعین وہ قرآن مجید سنتے ہیں۔ اور پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے، اور حضور کی اس سنت کی اتباع میں حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سامع اس کی سماعت کرتے ہیں۔ تو سنت رسول بھی اور سنت جبریل دونوں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں با یک وقت رمضان کی راتوں میں مساجد کے اندر، اور مسلمانوں کا ذوق و شوق اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ قرآن حکیم سے محبت اور ادب کا پہلو تو ہے، لیکن قرآن مجید جو اللہ کا میسج ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو دستور زندگی ہے، جو زندگی کے راستوں پر چراغ ہے، روشنی ہے، ہم اس کو اس حد تک انڈرسٹینڈ نہیں مسلمان کرتے جو اللہ کا میسج ہے۔ اب 2 پہلو ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کو بار بار پڑھنے سے حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جو پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک پہلو تو رمضان میں تلاوت کو بڑھانا چاہیے، اس میں تو کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی قرآن کی تلاوت کریں اور ختم قرآن وہ اپنے گھروں میں کریں۔ حضور کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز عبادت سجدے اور تلاوت سے اس کو آباد کرو، تو تلاوت کرے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، ایڈوائز کیجئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پائٹی، تقوی، فیئر آف گاڈ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ وہ کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، او اللہ's prophet can you advise me more؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت کیا کر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَظُهْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کہ یہ تیرے لیے زمین کے اندر نور ہوگا، یعنی زمین کے اوپر بھی
مگر زمین کے اندر قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر کے اندھیروں کو قرآن کی تلاوت دور کرے گی اور قرآن کی تلاوت کا نور وہاں موجود ہوگا اور آسمانوں میں تیرے لیے خزانہ ہوگا۔ جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں یہ مختلف کریمیں استعمال کرتی ہیں چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے، گلو لانے کے لیے، تو سب سے زیادہ جو گلو آ سکتا ہے وہ تلاوت قرآن سے آ سکتا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا اندر روشن ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پر بھی اس کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جو آپ نے فرمایا اس کو سمجھنا، تو یقیناً اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ محبوب کا خط تو چوم کر آنکھوں پر لگا کر رکھ دیں، کوئی پوچھے جی یہ کیا جی محبوب نے خط لکھا ہے، بھئی کہا کیا ہے محبوب نے، تو جی وہ تو نہیں پتا، تو یہ کتنی محرومی ہوگی اس مطلوب، اس محبوب حقیقی، اس مسجود حقیقی، اس مطلوب حقیقی، اس رب کریم کے اس میسج کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ ڈچ پارلیمنٹ کا ممبر جورم وین کلیورین وہ قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو جکڑا کہ اس نے کہا کہ تم پراپیگنڈا کرتی ہو کہ قرآن از اے بک آف پائزن، نو قرآن از اے مینیفیسٹو فار آئیڈیل اینڈ اسپرچل لائف۔ اس نے کہا ایک مثالی روحانی زندگی گزارنی ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر سکھاتا ہے اور تمہاری دونوں جہانوں کو کامیاب کر دیتا ہے۔